अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोई पीज़ादा नियर वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। मैं थोड़ा सा ट्रैवल कर रहा था। मैंने अंदाज़ा लगाया कि जब तक मैं घर पहुंचूंगा अपनी स्टडी के अंदर खासी देर होगी और जो मुझे एक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर, बांग्लादेश के हवाले से एक अपडेट करना है वो मुझे यहीं सड़क किनारे बैठ के करना चाहिए। ये खूबसूरत सी एक मुझे जगह मिल गई, खामोश ये जगह है। साथ ही ये भी चीज़ नोट कीजिए कि इस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरसगीर में, बांग्लादेश में अब हम 20 अगस्त 2026 जुमेरात की सुबह में हम दाखिल हो चुके हैं। दूसरी चीज़ ये नोट कीजिए कि ये मैं अपने रेगुलर चैनल जो है, मेरा मेन चैनल है मोहित पीज़ादा ऑफिशियल, जहाँ से मैं अपने वीलॉग्स करता हूँ, मोनोलॉग्स करता हूँ, वहाँ से मैं इसे ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा, बल्कि मैं इसे GVS न्यूज़ से कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मोहित पीज़ादा ऑफिशियल पे जो मैंने पिछली वीडियो इमरान खान के हवाले से की थी, जहाँ पर मुझे पता चला था कि जनाब लॉ मिनिस्टर साहब एक रिव्यू फाइल करने लगे हैं, ये कर दिया है उन्होंने रिव्यू फाइल, तो उस वीडियो को भी लोग देख रहे हैं। चूँकि उस वीडियो के ऊपर बहुत रिसर्च हुई थी, उस पर बहुत ज़्यादा मटेरियल लगा हुआ था, उस पर बहुत काम हुआ था, इसलिए और अभी भी उसको लोग देख रहे हैं, तो मैं उसके एल्गोरिदम को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। इसलिए मैं ये GVS न्यूज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें मैं अमूमी तौर पे सिर्फ लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यूज़ जो हैं लोगों के डालता हूँ। लास्ट इसमें मैंने लतीफ़ खोसा साहब का इंटरव्यू डाला। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इसे सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करेंगे, तो इसके भी एल्गोरिदम इंप्रूव करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, इस पर कमेंट ज़रूर करें, पसंद आती है नहीं आती उस पर कमेंट करें। इन तमाम चीज़ों से, आपकी इन छोटे छोटे जेस्चर्स, रिएक्शन से इन यूट्यूब की वीडियोस बेचारी ज़ेर अताब हैं, इनके एल्गोरिदम्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं। अब आए हम सूरत हाल की तरफ, पॉलिटिकल सिचुएशन में। तो बड़ी खुशी की एक ख़बर है आपके लिए। वो खुशी की खबर ये है कि पाकिस्तान के लोगों को, जो पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में रहते हैं, खैबर से लेकर कराची तक, सक्खर से लेकर सवात तक, उनको, और जो दुनिया भर में कोई 11 मिलियन पाकिस्तानी डायस्पोराज हैं, आप सबको मैंने मुबारकबाद देनी थी। बड़े कम ऐसे मौके होते हैं कि हम ये फील करें कि हम कितने कैपेबल हैं, कितने टैलेंटेड हैं, हम कितनी अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी पिछले 24 घंटे में एक ऐसा मौका आ गया है, और ये बड़ी ज़्यादती की बात होगी कि अगर इसको अप्रिशिएट ना किया जाए। और वो बात यह है कि पाकिस्तान की फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो है, उसने एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च की है, और उस रिसर्च करने के बाद ये पता चला है कि इन दी अन इस्लामिक नॉन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक जेल मैनुअल एग्जिस्ट करता है। ये कौन सा जेल मैनुअल है? ये 1978 का, 1978 का एक जेल मैनुअल है। और इस जेल मैनुअल के अंदर एक रूल 97 या पता नहीं 197 एग्जिस्ट करता है। ये रूल 97, 197 जो है वो ये कहता है कि अगर एक कन्विक्टेड प्रिजनर जो है, उसकी कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, जिसके लिए उसका एक ऑपरेशन करना है, बिकॉज ये जेल मैनुअल 1978 में एक ऐसे ज़माने में लिखा, शुक्र करें ये 1878 का इन्होंने जेल मैनुअल ही निकाल लिया, अभी 1978 का इन्होंने निकाला है, वरना पता नहीं उसमें क्या लिखा होता। तो 1978 में उस वक्त ऑपरेशन ही वहाँ पे लिखा हुआ है, किसी के अपेंडिक्स फट गई है, अपेंडिसेक्टमी करनी है। उस ज़माने में ना तो कोई CT स्कैन होते होंगे, ना कंप्यूटराइज टोमोग्राफी होती होगी, ना उस ज़माने में कोई ब्रेन स्कैन होता होगा, ना मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती होगी, ना एंजियोग्राफी होती होगी, ना एंजियोप्लास्टी होती होगी। तो वहाँ लफ्ज़ ऑपरेशन लिखा है। अब वो लिखा हुआ ये है कि अगर किसी कन्विक्टेड प्रिजनर का ऑपरेशन करना हो, तो वो प्रिजनर पहले जो है वो एक एप्लीकेशन मूव करेगा थ्रू दी यानी वो सुपरिटेंडेंट को मूव करेगा। जेल का सुपरिटेंडेंट जो है वो इंस्पेक्टर जनरल, जो जेलियात हैं, ये जेल का जो इंस्पेक्टर जनरल होता है, उसके ज़रिए वो हुकूमत से पहले परमिशन लेंगे, फिर हुकूमत फ़ैसला करेगी कि इसको किस हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में वो शिफ्ट नहीं हो सकता कन्विक्टेड प्रिजनर, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में एक कन्विक्टेड प्रिजनर सिर्फ उस वक्त जा सकता है जब एक हाई पावर्ड मेडिकल बोर्ड पहले बैठे, फिर वो मेडिकल बोर्ड ये तयन करे, ये डिटर्मिन करे कि इस प्रिजनर को जिस किस्म का ट्रीटमेंट चाहिए वो सरकारी हॉस्पिटल यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के PIMS में नहीं हो सकता, और इसे एक टर्शियरी केयर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा। ये जेल मैनुअल से जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब की टीम ने रिसर्च करके निकाला है। ना कितनी खुशी की बात। अंदाज़ा लगाएं, हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर इतने कैपेबल माशाल्लाह सिविल सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट, कानूनदान हैं, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब की टीम के अंदर ये सारे के सारे जो हैं वो पाए जाते हैं। और इसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब की रिव्यू पिटिशन की कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम इम्पोर्टेंट कानूनी जो नुकात हैं इन्हें इग्नोर कर दिया है, और भी बड़ा जुल्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जुल्म ये किया है कि जो पिटिशनर है, जो दरख्वास्त गुजार है इस केस में इमरान खान, उसको ज़ाती तौर पर सुना ही नहीं। उसके वकीलों के मतलब बहलावे में आ गए हैं, उसके वकील ने आके जो बताया उसमें मान लिया, लेकिन कानून ये कहता है कि इमरान खान नियाज़ी को भी पर्सनली तौर पे सुनने की ज़रूरत थी। हम भी यही चाहते हैं कि बेचारे इमरान खान नियाज़ी को कोई सुन ले, हम भी उसकी एक झलक देख लें, उसको भी निकालें कहीं बाहर, पाकिस्तान के लोग, दुनिया भर के लोग देखें कि इमरान खान नियाज़ी जो है वो किस सूरत हाल में है। तो अभी ये खुद उन्होंने कह दिया, लॉ मिनिस्टर ने, कि इमरान खान नियाज़ी को यहाँ पर डायरेक्टली तौर पर सुनने की ज़रूरत थी। फिर एक और भी बड़ा जुल्म किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर बेंच ने। जुल्म बेचारों ने क्या जुल्म किया, उनको जो आसिफ मुनीर ने कहा जनरल साहब ने, उन्होंने वो कर दिया। लेकिन उन्होंने जुल्म ये किया है कि उन्होंने अदर साइड को, जो इसमें ग्रीवेंस वाली साइड है, जिसकी जो वो है फेडरल गवर्नमेंट है, यानी शरीफ ख़ानदान है, यानी फेडरल गवर्नमेंट क्या है बेचारी, शरीफ ख़ानदान को इसमें नहीं सुना गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रिव्यू करे। इसमें देखें एक सबसे बड़ा ड्रामा क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को कहा ही ये गया पीछे से
بھائی لوگوں کی طرف سے, جرنیل صاحب, جنرل آصم مظہری کی ٹیم کی طرف سے, کہ آپ کہہ دیں کہ 2 دنوں کے اندر اندر عمران خان کو اڈیلا جیل سے آپ شفٹ کریں. اگر سپریم کورٹ نے واقعی کوئی جینوئن ڈیسیژن کرنا تھا, اور یہ ہمیں بھی بات دیر میں سمجھ آئی ہے, اس گدھے کی طرح جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لاہور کی چڑیا گھر میں جب بعد میں لوگ گئے اگلے دن تو گدھا ہنس رہا تھا, تو پوچھا کہ گدھا کیوں ہنس رہا تھا, انہوں نے کہا جی وہ ایک دن پہلے بندر نے کوئی لطیفہ سنایا تھا, گدھے کو ایک دن کے بعد وہ لطیفہ سمجھ آیا. ہم سارے جو ہیں انہوں نے ہمیں وہ لطیفہ سنایا کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 2 دن کے اندر عمران خان کو شفٹ کیا جائے, اور قاسم خان سوری سے بیچارے معصوم آدمی نے پتہ نہیں ٹیکسس میں بکرے کہاں سے ڈھونڈے, انہوں نے 10 بکروں کی قربانی بھی دے دی, اس کی تصویریں بھی انہوں نے ایشو کر دیں, لیکن ایک دن کے بعد ہمیں لطیفہ یہ سمجھ آیا پاکستان کے جرنیلوں کا کہ دراصل یہ گیم کھیل رہے ہیں شریف خاندان کے ساتھ, اور یہ اصل میں سیریس نہیں ہے. ورنہ سپریم کورٹ آف پاکستان سیدھا آرڈر کرتی کہ ان ویو آف آل دی ڈسکشن ہم فوری طور پہ انٹرم ریلیف میئر کے طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان, ان کی کنڈیشن اس قسم کی ہے کہ انہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کیا رہا ہے, یہ میڈیکل بورڈ ہم بنا رہے ہیں, ان کی بہن اس میں ہوں گی, وہاں سے ان کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں شوکت خانم کے جناب فیصل سلطان صاحب اس کا حصہ ہوں گے ہمیں, اور جو ہماری انہوں نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی لگائیں اس میں 2 دن ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی. 2 دن ڈالے اس لیے گئے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں تھا, سپریم کورٹ کو پیچھے سے بتایا گیا تھا کہ 2 دن میں ہم شریف خاندان کے ساتھ اپنے معاملات جو ہیں وہ سارے کے سارے طے کر لیں. اب یہ اس وقت کی جو سچویشن ہے اس کا مزید پولیٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے وہ بھی میں اس پہ بات کرتا ہوں, لیکن دوسری طرف سے یہ ہوا ہے کہ عمران خان کی جو ہمسیرہ ہیں جناب ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ, انہوں نے بھی بہت سے ڈاکومنٹس سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائے ہیں. وہ کیا ڈاکومنٹس ہیں؟ ان ڈاکومنٹس میں ایک تو انہوں نے وہ سارے ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں جس طرح سے عدالتوں نے جب نواز شریف صاحب کو 2019 کے اندر پلیٹلیٹ کی تھیری چل رہی تھی, پلیٹلیٹ کی کہانی چل رہی تھی, ان کے پلیٹلیٹ کم ہو گئے تھے, آپ کو پتہ ہے آخر میں تو ان کے پلیٹلیٹ صرف 2,500 رہ گئے تھے, اور میں نے جب ان زمانے میں ان کے 2,500 رہ گئے تھے تو اپنے چیک کروائے تھے جا کے, تو میرے تقریباً 2 لاکھ کے قریب تھے. لیکن صورتحال یہ تھی کہ اتنا سا کٹ اگر مجھے لگ جاتا شیو کرتے ہوئے تو بڑی دیر تک مجھے ٹیشو پیپر سے اس کو دبانا پڑتا تھا, خون نہیں رکتا تھا. تو میرے تو پلیٹلیٹ اتنے گھٹیا نکمے اور ذلیل قسم کے کمینے پلیٹلیٹ تھے میرے, لیکن نواز شریف صاحب کے اتنے اچھے پلیٹلیٹ تھے, اتنے شاندار پلیٹلیٹ خدا نے ان کو دیے ہیں کہ 2,500 پلیٹلیٹ میں نواز شریف صاحب نے داڑھی نہیں رکھی اور روز شیو کرتے تھے. اگر آپ کو یاد ہو, اس وقت تو میرے پاس ہے نہیں کوئی ویڈیو فوٹیج یا لائبریری, لیکن آپ چلے جائیں آپ دیکھیں کہ کیسے 2019 میں جب سروسز ہاسپٹل میں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹ 10,000 سے 7,500, 7,500 سے 5,000, 5,000 سے 2,500 رہ گئے, تو بھی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنے بہادر, اتنے دلیر اور اتنے نڈر تھے کہ روز صبح اٹھ کے شیو کرتے تھے. اور ہم بیچارے غریبوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنے گھٹیا قسم کے پلیٹلیٹ دیے کہ زیادتی کی بات ہے. چلڈرن آف اے لیسر گاڈ, ہمارے اتنے ناکارہ قسم کے پلیٹلیٹ ہیں, شریف خاندان کے اتنے اچھے قسم کے پلیٹلیٹ ہیں. بہرحال ڈاکٹر عظمیٰ جو ہیں انہوں نے وہ سارے کے ساری پلیٹلیٹ کی تھیری, اور عدالتوں نے, لاہور ہائی کورٹ اور مختلف عدالتوں نے اس اسٹیج کے اوپر جو 50 روپے کے بانڈ کے اوپر نواز شریف صاحب برطانیہ چلے گئے تھے, سرکاری ہسپتال میں برطانیہ کے, وہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ بھی جب گئے تو برطانیہ جا کے بھی نواز شریف صاحب جو ہیں کسی ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں نہیں گئے, اپنی مرضی کا ایک کلینک تھا, وہ کشمیری ہندو ڈاکٹر تھا, اس کو ہی وہاں جا کے دکھاتے رہے. اس کو دکھانے کے لیے ان کو عدالتوں نے پرمیشن دے دی برطانیہ جانے کے لیے, اور 4 سال کے لیے بیٹھ گئے, پتہ نہیں مہینے 4 ہفتے کے لیے ان کو اجازت دی تھی. تو عظمیٰ خان صاحبہ نے سارے کے سارے وہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ عدالت کے سامنے جمع کروا دیے. لیکن عظمیٰ نے, عمران خان کی ہمشیرہ نے خالی وہ والے ڈاکومنٹس نہیں جمع کروائے, انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کے بھی ڈاکومنٹس جمع کروائے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے آصف علی زرداری صاحب کی کیا ریلیونس بنتی ہے, بنا بڑی سخت بنتی ہے, اس لیے کہ آصف علی زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو وہاں سے وہ میرا خیال ہے ضیاء الدین ہاسپٹل ہے کراچی میں, پرائیویٹ ہاسپٹل جو ان کے کسی جاننے والے کا ہی ہے, جس کو انہوں نے بڑا, میرا خیال ہے ان کا ڈاکٹر عاصم ہی کا تھا, جو ڈاکٹر عاصم ان کے پیٹرولیم منسٹر تھے, تو وہ وہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے. تو وہ جو تمام ڈاکومنٹس ہیں اس میں عدالتوں نے کیا احکامات کیے, آصف علی زرداری صاحب کیسے پرائیویٹ ہاسپٹل میں رہے, پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر بھی ان کی بڑی کلرفل قسم کی لائف رہی, جس طرح سے شرجیل میمن صاحب کی کلرفل لائف تھی, اسی طرح آصف علی زرداری صاحب کی بڑی کلرفل قسم کی لائف تھی. تو ہماری تو امریکہ میں بھی اتنی کلرفل نہیں ہے جتنی ان کی وہاں پہ تھی. یہاں تو بندہ ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے کہ کوئی الزام ہی نہ لگ جائے, لیکن ان کی وہاں پر ہاسپٹل کے اندر بڑی کلرفل لائف تھی. وہ بھی ڈاکٹر عظمیٰ نے وہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بھی عدالت کے سامنے جمع کروا دیے. بیچاری عدالت, وہ اصل میں آپ ادھر دے دیتے GHQ میں. تیسرے انہوں نے وہ ڈاکومنٹس ایشو کروایا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ 2019 میں ملنے کے لیے کس قسم کی فیسلٹیز عدالتوں نے, حکومتوں نے دے رکھی تھیں, وہ ڈاکومنٹس بھی انہوں نے جمع کروائے. اس کے علاوہ ڈاکٹر عظمیٰ خان صاحبہ نے وہ ڈاکومنٹس بھی جمع کروائے جہاں پر عمران خان کی صحت کے حوالے سے برطانوی پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہوئی. انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز جو ہیں, ہیومن رائٹ واچ نے, ایمنسٹی انٹرنیشنل نے, اقوام متحدہ کے اداروں نے, بہت سے اور جو ہیومن باڈیز ہیں, پاکستان کی جو ہیومن باڈیز ہیں, انہوں نے اب تک جو اس کو ڈسکشن کی ہے اور جو ریکمنڈیشن کی ہیں, جو انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے, وہ سارے کے سارے عظمیٰ نے اس معصومیت میں کہ کوئی پڑھے گا ان کو, وہ انہوں نے وہاں پہ عدالت کے سامنے جمع کروا دی ہیں. ٹھیک ہے. اب میں ویسے یہ سوچ رہا تھا کہ خدا جو ہے وہ پاکستانی قوم سے بے انتہا محبت کرتا ہے. مجھے آج پتہ چلا ہے
میں یہ جب میں دیکھ رہا تھا نا کہ اعظم رضی تارڑ صاحب کا میں ساری ریویو پٹیشن کے پوائنٹس پڑھ رہا تھا تو مجھے یقین مانے کہ ٹھا کر کے وہ جیسے کہتے ہیں نا آرکیمیڈس جو ہے نا جس کو اچانک مومنٹ تھا جب اس نے کہا کہ یوریکا مجھے پتہ چل گیا ڈسکور کر لیا. اس طرح سے میں نے ڈسکور کیا کہ خدا ڈیفینیٹلی طور پہ پاکستانی قوم سے اور پاکستانی قوم کی اشرافیہ سے بہت محبت کرتا ہے. ورنہ عاد و ثمود سے زیادہ عاد و ثمود کے ہمارے سے زیادہ برے حالات نہیں ہو سکتے جن کو اللہ نے تباہ کر دیا ان قوموں کو. عاد و ثمود کو ان کے بھی میں دیکھیں اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گوگل میں جائیں تو ہمارے سے زیادہ ان کے برے حالات نہیں ہو سکتے. جس قسم کے حالات جو ہیں وہ اعظم رضی تارڑ صاحب کی جو منسٹری نے جس قسم کی لاجک پریزنٹ کی ہے عمران خان کو ٹریٹمنٹ نہ ملنے کے حوالے سے مجھے صرف قوم و عاد و ثمود یاد آ رہی ہے اور ببلکل مجھے سٹوریز یاد آ رہی ہیں. اللہ خیر کرے پاکستان کے حالات کے اوپر. یہ سارے کے سارے ڈرامے کی پولیٹیکل باٹم لائن کیا ہے؟ دیکھیں اس کی پولیٹیکل باٹم لائن یہ ہے کہ اگر تو یہ شریف خاندان کا سارا جو وابلہ ہے یہ شور یہ سارا مچا رہے ہیں اپنی چوڑیاں توڑ کے, اگر تو یہ ذاتی طور پہ شور مچا رہے ہیں, یہ ان کا اپنا سارا ایک ریئیکشن ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف, اور اس میں جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کا انپٹ نہیں ہے, ان کے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی, کوئی ان کی ڈیل ویل نہیں ہوئی ہے, تو سپریم کورٹ جو ہے وہ لا منسٹر کو اور اس کے سارے وکیلوں کو بڑا سخت ذلیل کر کے شٹ اپ کال دے گی اور اپنے فیصلے کے اوپر قائم رہے گی. لیکن جس کا خطرہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان 2 دن جو ان کو دیے گئے تھے اس میں انہوں نے سرنڈر کر دیا ہو, اور شریف خان اور نواز شریف صاحب اگر کوئی چیز نہیں مان رہے ہوں گے جنرل عاصم منیر کی وہ انہوں نے مان لی ہوگی, اور اس صورت میں تو پھر یہ ہے کہ عمران خان یا تو پمز جائیں گے یا کہیں پر بھی نہیں جائیں گے. اگر ان کی ڈیل ہو گئی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے, یہ ابھی ہمیں اگلے 24-36 گھنٹے میں پتہ چلے گا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اعظم رضی تارڑ صاحب کی جو پٹیشن ہے اس کا کرتی کیا ہے. اب عمران خان کا پمز ہاسپٹل میں شفٹ ہونا شریف خاندان کے لیے بڑا نیگیٹو اس کی سمبولزم ہے, اس کی آپٹکس بڑے نیگیٹو ہے, بیکاز ان کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان پمز ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں, عثمان خان ان کے اپنے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فیصل سلطان اور بہت سے لوگ جو ہیں ان کو ان سے ایکسیس حاصل ہو جاتی ہے, تو عوام و ناس کو پنجاب میں یہ محسوس ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان اور جنرل عاصم منیر کی ٹیم کے درمیان میں چیزیں امپروو کر رہی ہیں. اور پنجاب کی پولیٹکس کی سائیکالوجی یہی ہے, گزشتہ 1000 برس کا جو جبر ہے پنجاب کے اوپر, بلکہ 2000 برس کا آپ کہہ لیں, میرا خیال ہے کہ چندر گپتا موریہ کے بعد پنجاب وغیرہ جو ہے نا یہ جو سینٹر ہے اس کا سارا, یہ کبھی بھی باہر کوئی آؤٹ ورڈ انویژن نہیں کر سکے. جو بھی انویژن ہوئے ہیں وہ پنجاب پہ ہی ہوئے ہیں. پہلے سینٹرل ایشین وار لارڈز انویژن کرتے رہے, کبھی افغان تھے, کبھی ترک تھے, کبھی کون تھے, وہ مسلمان ہوتے نہ بھی تو ان کا سارا نزلہ مسلمانوں پہ بعد میں ہندوؤں نے گرا دیا, لیکن باہر سے ہی انویڈر یہاں پہ آئے ہیں اور اس کے بعد پھر ایسٹ انڈیا کمپنی آ گئی ہے, تو جس کی وجہ سے ایک خاص قسم کی سائیکالوجی بن گئی ہے. یہ ایک بڑی پاور اورینٹڈ قسم کی سائیکالوجی ہے. یہ دیکھتی ہے کہ شاہ کیا چاہتا ہے, سلطان کیا چاہتا ہے, بادشاہ کیا چاہتا ہے, پاور سینٹرز کیا سوچ رہے ہیں. تو شریف چونکہ بڑے سیانے ہیں, نواز شریف صاحب کو یہ سائیکالوجی بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے. ان کو فکر یہ ہے کہ اگر عمران خان پمز کے بجائے وہاں چلے جاتے ہیں اس میں شفا انٹرنیشنل میں چلے جاتے ہیں, تو لوگوں کو لگے گا کہ عمران خان کے دن بدلنے والے ہیں, اور اسی چیز کو لگ یہ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر اس کو ایک تھریٹ کے لیے ایک تلوار لٹکا دی ہے انہوں نے نواز شریف صاحب کے سر کے اوپر, کیونکہ وہ بیسکلی ڈرا ان کو یہ رہے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم جو گلیڈیٹر یا جو شیر ہے اس کو آپ کے اوپر انلیش کر دیں گے. یہ اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو دیکھ کے اس چیز کا یہ انالیسس ہے. اگلے 24 گھنٹے میں ہو سکتا ہے کوئی اور ڈیولپمنٹس ہوں, لیکن میں نے آپ کو پہلے یہ بتا دیا کہ اس کی بیسک امپورٹنس یہ ہے کہ اگر تو یہ شریف خاندان ذاتی طور پہ ایڈونچرزم کر رہا ہے, یہ خود پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یہ خود کوئی سپریم کورٹ پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ان کا بڑا برا حشر ہوگا, ان کی بڑی بےزتی کی جائے گی. آپ دیکھیں گے ایسے سخت قسم کے ریمارکس آئیں گے تمام جسٹس صاحبان کے, ان کے اوپر ان کی پتلون اتار دیں گے. اور اگر پیچھے سے ان کی ڈیل ہو گئی ہے تو پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ کچھ تھوڑی سی بحث کرنے کے بعد, نخرہ کرنے کے بعد ان کے آرگومنٹس مان لیں گے اور کہیں گے کہ عمران خان کے اوپر بورڈ بنایا جائے, بورڈ یہ ایگزامن کرے کہ ان کو کس قسم کا مسئلہ ہے. ان کو پمز بھیج دیتے ہیں, پمز کے بجائے وہ جو فوج کا اپنا اسپتال ہے وہاں پہ شفا آئی والا ادھر بھیج دیتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں پاکستانی پالیٹکس کی جس کے اگلے آپ کہہ لیں کہ 24 گھنٹے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اس نبض کو سمجھنے کے لیے. اور 24 گھنٹے میں پتہ چلے گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی اور سہیل آفریدی کی زیادہ بہتر ڈیل ہو رہی ہے, یا اسے کہتے ہیں نواز شریف کی اور مریم نواز کی جنرل عاصم منیر کے ساتھ بہتر ڈیل ہو رہی ہے. ویری انٹرسٹنگ مومنٹ. اب تھوڑا سا آگے چل کے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھیں کہ پاکستان کے فارن آفس کو بڑا جلال آیا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں. غصہ آ گیا ان کا بہت سا. غصہ ان کو کس پہ آیا ہے؟ غصہ آیا ہے نیتلی بیکر جو ہیں, جو امریکہ کی چارج دی افیئرز ہے پاکستان میں. پہلے تو یہ نوٹ, اچھا یہ نیتلی بیکر کا بھی بڑا انٹرسٹنگ رول ہے. یہ چارج دی افیئرز ہیں
پاکستان کے اتنے اچھے تعلقات ہیں ماشاءاللہ، اتنے اچھے تعلقات ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کبھی پاکستان کی تمام تاریخ میں اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے. ہم معدنیات بھی دے رہے ہیں، ہم ایران کے ساتھ صلح بھی کروا رہے ہیں، ہم ایران سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہم جو پیس بورڈ ہے اس کا بھی ہم حصہ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ذاتی طور پہ ہر وقت تعریف کرتے رہتے ہیں فیلڈ مارشل کی، پرائم منسٹر کی. نام وہ صرف یاد نہیں کر سکے جنرل آصف منیر کا، وہ ہمیں یاد کرنا پڑ گیا. لیکن یہ نائی شہباز شریف کا نام تو یاد نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے ان کی تعریف بڑی کی ہے. اور ان کے پیچھے دیکھا دیکھی وائس پریزیڈنٹ صاحب بھی بڑی تعریف کرتے ہیں، مارکو روبیو بھی بڑی تعریف کرتے ہیں، باقی سب لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں. پال ایس کپور جو آئے تھے پاکستان کو سیدھا کرنے کے لیے امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ میں ایز این اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ فار ساؤتھ ایشیا، وہ بھی کچھ نہیں کر سکے پاکستان کے خلاف. اتنے ہمارے جو ہیں ستارے اوپر ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں امریکہ کا 4 سال سے ایمبیسڈر کوئی نہیں. وہ ایک کل کو بالکل ایسا لگتا ہے کالج کی کوئی گریجویٹ ہے بیچاری نیتالی بیکر، اسکول کی اسٹوڈنٹ لگتی ہے وہ. انہوں نے وہاں چارجی فیئر لگائی ہوئی ہے واشنگٹن میں، اور اس کا صبح شام پورا پاکستان کی اشرافیہ جو ہے وہ نیتالی بیکر کے ساتھ تصویریں کھینچتی رہتی ہے. کبھی وہ ایئرپورٹ کے اوپر ہوتی ہے، کبھی وہ GHQ پہنچی ہوتی ہے، کبھی وہ لاہور پہنچی ہوتی ہے، کبھی وہ آم کھا رہی ہوتی ہے، کبھی وہ لڈو کر رہی ہے اور ٹیسٹ کر رہی ہوتی ہے، کبھی اس کو پیار سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس پہ غصہ جھاڑ رہے ہوتے ہیں. ایک ان کے پاس نیتالی بیکر ہے. اب یہ غصے والا ٹائم تھا پچھلے 24 گھنٹے میں، تو نیتالی بیکر کو فورن آفس میں بلایا گیا ہے اور بڑا سخت غم و غصہ کنوے کیا گیا. وہ غم و غصے کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ وہ غم و غصے کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو امریکہ کا ایمبیسڈر ہے سرجی گور، وہ پہنچا ہے کشمیر، جس کو ہم پہلے کہا کرتے تھے مقبوضہ جموں اور کشمیر، جس کا اصل ٹیکنیکل نام اقوام متحدہ کے لٹریچر میں ہے بیسکلی انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر. تو وہ 2 دن کے لیے 2-2.5 دن کے لیے انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر پہنچے ہیں سرجیو گور. اچھا، اب سرجیو گور خالی ایمبیسڈر نہیں ہے ہندوستان میں امریکہ کا، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے قریب سمجھا جاتا ہے اور اس کی ہندوستان میں بڑی اس کی اہمیت ہے. وہ ہندوستان کی مختلف اسٹیٹس میں ٹریول کر رہے ہیں. اب وہ جہاں کشمیر پہنچے، وہاں بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ کشمیر اس لیے بھی آئے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کشمیر کی ٹورزم کی کیا سچویشن ہے، انویسٹمنٹ کی کیا صورتحال ہے، لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے. کیونکہ کشمیر کی جو حکومت ہے عمر عبداللہ کی، اور آف کورس انڈین سینٹرل گورنمنٹ، وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اوپر جو ٹریول ایڈوائزری ہے جموں اور کشمیر کے اوپر امریکن ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی، جو اس وقت لیول 4 کا ایک تھریٹ ہے، اور وہاں پر امریکن ٹورسٹ ٹریول نہیں کر سکتے. جب امریکن ٹورسٹ ٹریول نہیں کرتے تو پھر برطانیہ بھی نہیں آتا، پھر یورپ بھی نہیں آتا، پھر باقی ساری دنیا بھی نہیں آتی. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹریول ایڈوائزری کو چینج کیا جائے. ویسے ہندوستان کی اپنی بھی ٹریول ایڈوائزری لیول 2 کے اوپر ہے، تو کشمیر کی لیول 4 کے اوپر ہے. وہ اس حوالے سے ان کا بنیادی طور پہ وزٹ ہے، اور وہ بڑے گلے شلے انہوں نے لگایا عمر عبداللہ کو. لیکن وہ جب بات کر رہے تھے وہاں رپورٹر سے، تو انہوں نے کہا کہ میں امریکہ کا ایمبیسڈر ہوں، میں ساری اسٹیٹس میں جا رہا ہوں، میں کشمیر اس لیے آیا ہوں کہ کشمیر بھی ہندوستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے، اہم پارٹ ہے. وہ انہوں نے جو کہہ دیا ہے اس پہ پاکستان کے فورن آفس نے فوری طور پہ 1948 کی ساری ریزولوشنز نکالی ہیں، اور وہ ایک بار پھر نیتالی بیکر کو کافی پلا کے، چائے پلا کے ان کو سنائی ہے کہ دیکھیں آپ لوگ بھول گئے ہیں کہ، اور امریکہ کی تو اپنی یادداشت اور سفارشات اور سارا کا ساری پوزیشن یہ ہے کہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارا ان کو انہوں نے لیکچر دیا ہے. اور ویسے مجھے افسوس کی بات کہ اصل میں اس کی سگنیفیکنس یہ تو روز ہی ہوتا رہتا ہے ڈرامہ. پاکستان کے فورن آفس کو شرم نہیں آتی ہمیں، جو ہم نے آزاد کشمیر میں کیا ہے جون، جولائی اور اگست کے اندر، جس طرح سے اندازاً 100 لوگوں کو ہم نے مار ڈالا ہے، جس کا جموں کشمیر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس نے ان کے نام، ان کے پتے، ان کے گاؤں، ان کے ماں باپ کے نام بلدیت کے ساتھ ان کے نام دیے ہیں. اس پہ تو سب چپ ہیں، ٹھیک ہے. اور کشمیر میں وہ چلا گیا تو اس نے کہہ دیا بھائی اب ہمارا تو کوئی کیس رہا ہی نہیں کشمیر کے اوپر، ہمارا تو کوئی پوائنٹ آف ویو رہا ہی نہیں ہے. جو قتل عام ہم کر رہے ہیں، جو فیلنگ ہے، میری ابھی کسی سے بات ہو رہی تھی نیو یارک میں، 30 سال سے یہاں پہ رہتے ہیں، راولہ کوٹ سے ہیں، خدا کی قسم بات کرتے کرتے وہ رو پڑے. جس طرح سے ان کے گھر والوں نے دیکھا ہے، کتنے ان کے رشتہ داروں کے وہ مجھے بتا رہے تھے، میں ساری ڈیٹیلز یہاں پہ شیئر بھی نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے خاندان ان لوگوں میں تھا جنہوں نے پہلی گولی چلائی تھی مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف، اور ہم کیا بلیو کرتے تھے پاکستان کے بارے میں، اور کیا ہماری محبت تھی، کیا ہماری عقیدت تھی، اور کیا ہمارے ساتھ انہوں نے جس طرح سے ہمیں ٹریٹ کیا ہے آن پیورلی پولیٹیکل ایشوز میں. یہ کبھی ہندوستان میں بھی اس قسم کے ایشو میں لوگوں کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا گیا. تو پاکستان کے فورن آفس کو شرم آنی چاہیے، لیکن کیسے آ سکتی ہے، بیچارے سرکاری ملازم ہیں. اب تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان کے درمیان میں بھی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی اس وقت ایک پاور ڈائنامکس چل رہے ہیں، جس میں ہندوستان بار بار جو ہے وہ سبمٹ کر رہا ہے، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک پاور پلے کر رہا ہے ہندوستان کے ساتھ. اینڈ جو ان کے نئے پرائم منسٹر ہیں جناب طارق رحمان صاحب، وہ ہی از پلئنگ ویری ہارڈ بال ود نیو دہلی. اور کیونکہ نیو دہلی نے دیکھا ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ ان کو احساس ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی کی، ہمارے تعلقات بڑے خراب ہیں. حسینہ شیخ جو ہیں وہ ہندوستان میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور 2009 سے لے کے 2024 تک جو 15-16 برس ہیں، 2023-24 تک جو 15 برس ہیں،
उन 15 बरस में शेख हसीना ने बांग्लादेश में बार बार जिस किस्म का जुल्म सितम किया, क्रैक डाउन किया उन्होंने जमात इस्लामी के वर्कर्स पे और सबके सभी लोगों पे, स्टूडेंट्स पे, उस सारे टाइम पीरियड में हिंदुस्तान ने आंखें बंद रखीं और वो शेख हसीना को सपोर्ट करते रहे। अब उसका उनको मलबा इस वक्त उठाना पड़ रहा है और जो गवर्नमेंट है, डॉक्टर तारिक रहमान साहब डॉक्टर तो नहीं है, उनकी गवर्नमेंट बड़ा हार्ड प्ले कर रही है। हिंदुस्तान डेस्परेट है। उन्होंने ऑफिशियली इनवाइट किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद से इसके बारे में स्टेटमेंट दे चुके हैं। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हों। वी रियली वांट टू मेक अ मेमोरेबल विजिट ऑफ तारिक रहमान। लेकिन तारिक रहमान जो है कि वो जिस तरह से एक 19 साल की लड़की होती है, आप 60 साल के होते हैं, उसके पीछे पड़े होते हैं, वो दौड़ती आगे आगे पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं। ये पिछले कई हफ्तों से प्रोसेस चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे और 2 जगहों पर उनको हिंदुस्तान ने इन्वाइट किया हुआ है। एक तो बायलैटरल विजिट था जो 21 और 25 अगस्त के दरमियान था, वो तो लगता हो नहीं पाएगा क्योंकि अब ऑलरेडी हम 20 अगस्त में आ गए हैं। हो भी सकता है वैसे, लेकिन नहीं होगा। दूसरा वो ब्रिक्स का समिट है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया वाला का जो ब्लॉक है, उसमें ग़ालिबन 14-15 सितंबर को 2 दिन का था और वहाँ पे तो बहुत एक्सपेक्टेड है और तवक्को थी हिंदुस्तान की कि उनको स्पेशल गेस्ट के तौर पे बुलाया गया था तारिक रहमान। लेकिन तारिक रहमान अभी तक ये इंडिकेट कर रहे हैं, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन की, कि वो नहीं जाएंगे उसमें। अब हिंदुस्तान की तरफ से मसलसल तरले मिलते हो रहे हैं। अभी भी गुज़िश्ता 24 घंटे में इंडियन फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ इक्वल एंड रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। ये रेसिप्रोकल की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि बांग्लादेश मसलसल ये कह रहा है कि ये रिलेशनशिप इक्वल नहीं है। हिंदुस्तान हेजेमनी करता है, हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। अब हिंदुस्तान मुंह से कह रहा है कि हम इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, आपकी हर बात सुनेंगे। और 3-4 इश्यूज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तारिक रहमान, मुझे अभी भी सेंस ये है, मेरी छठी हिस्से कहती है कि तारिक रहमान चले जाएंगे हिंदुस्तान, ब्रिक्स का समिट अटेंड कर लेंगे वहाँ पे, लेकिन हिंदुस्तान से कुछ एक्सट्रैक्शन करेंगे 3-4 इश्यूज़ में। एक तो शेख हसीना का इशू है, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करे ताकि उनके ख़िलाफ़ जो इंसानी हकूक़ के जुराइम हैं, क्राइम्स हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वो मुकदमा फ़ेस कर सकें बांग्लादेश के अंदर। अब हिंदुस्तान ज़ाहिर है कि, और दूसरा मसला उनका तीसरा वाटर एकॉर्ड का है, और फिर वो एक तीसरा मसला उनका एनर्जी का है, जहाँ बांग्लादेश हिंदुस्तान के ऊपर एनर्जी ट्रांसफर्स के लिए डिपेंडेंट है। वो ग़ालिबन 800,000 लीटर्स ऑफ ऑयल पर डे उनसे मांगते हैं, जिसमें हिंदुस्तान कह रहा है कि उनके पास अपनी इतनी इस स्टेज के ऊपर कैपेसिटी नहीं है, कमी हुई हुई है पर्शियन गल्फ़ की सूरत हाल की वजह से, रिफाइनरी एबिलिटी, इनकी सारी चीज़ें हैं उसमें। तो कोई ना कोई कंसेशन वो लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी सेंस ये है कि शेख हसीना को हिंदुस्तान उठा के तो बांग्लादेश के हवाले नहीं करेगा, लेकिन शेख हसीना को मजबूर किया जाएगा कि वो हिंदुस्तान से निकल के किसी और थर्ड कंट्री में चली जाएं। वो कोई यूरोपियन कंट्री हो सकता है, वो बरतानिया हो सकता है, वो अमेरिका भी हो सकता है, जहाँ उनके साहिबजादे जो हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाली सिचुएशन है इस वक्त मुख्तलिफ़ चीज़ों की। अभी इतना ही, मैं घर पहुँचता हूँ, फिर कुछ घंटों में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू।